میری کام والی رشیدہ صفائی کرتے کرتے آنسو بہا رہی تھی۔ میں بہت دیر سے اسے دیکھ رہی تھی، لیکن میں نے کچھ پوچھا نہیں تھا۔ مجھے لگا خود ہی بتا دے گی، کیونکہ اکثر ہی وہ اپنے مسئلے مسائل خود ہی مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ لیکن آج جب ایسے ہی سارا کام نمٹا کر وہ جانے لگی اور اس نے مجھ سے کچھ نہ کہا، تو میں نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے رشیدہ؟ کوئی پیسوں کا مسئلہ ہے جو اتنی دیر سے آنسو بہا رہی ہو؟ اس نے نم آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، نا باجی، ہم غریب تو اس بات کے عادی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ضروریات کے بھی پیسے نہ ہوں۔ اس بات پر تو ہماری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ میرے رونے کی وجہ کچھ اور ہے، یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رشیدہ ایک 25 سال کی جوان لڑکی تھی۔ اس کی شادی کو تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ میں نے کبھی ان 5 سالوں میں اسے اتنا پریشان نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، آخر ہوا کیا ہے؟ بتاؤ تو صحیح۔ کہنے لگی، باجی آپ کو تو پتہ ہے نا، پچھلے 5 سالوں سے میں بے اولاد ہوں۔ نہ جانے کیا بات ہے، میری اولاد ہی نہیں ہوتی۔ اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہسپتالوں کے چکر لگواؤں، الٹرا ساؤنڈ کرواؤں، مہنگے مہنگے ڈاکٹروں سے علاج کرواؤں۔ اور اب جب 5 سال پورے ہو گئے ہیں تو میرا شوہر مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم ایک بانجھ عورت ہو، تم میری نسل آگے نہیں بڑھا سکتی۔ اب آپ ہی بتائیں باجی، میں کیا کروں؟ میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ یہ تو خدا کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ اگر اللہ نے میری جھولی خالی رکھی ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ کاش میرے ہاتھ میں ہوتا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنے شوہر کو محبت سے سمجھاؤ۔ وہ کہنے لگی، میں تو انہیں روز سمجھاتی ہوں، لیکن سارا دن ان کی ماں انہیں پٹیاں پڑھاتی ہے۔ خود وہ بے روزگار ہیں، اپنی ماں کے پلو سے لگ کے بیٹھے رہتے ہیں اور اولاد کی خواہش کرتے رہتے ہیں، جبکہ میں کماتی بھی ہوں، مار بھی کھاتی ہوں۔ اس نے اپنا کندھا مجھے دکھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے کندھے پر بڑا سا نیل کا نشان تھا۔ کہنے لگی، کل نہ جانے کس بات پہ انہیں غصہ آیا، انہوں نے وائپر کا ڈنڈا مجھے اتنی زور سے مارا کہ یہ نشان آ گیا، اور پھر جب میں رونے لگی تو مجھے بانجھ پن کا طعنہ دے کے گھر سے نکل گیا۔ اگر ایسا شوہر ہو تو عورت کی زندگی خاک ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ خدا مجھے اولاد دے دے یا پھر میری جان لے لے، کم سے کم اس عذاب سے تو نکلوں۔ اس کی بات سن کر میں نے گھبرا کے کہا، ایسی باتیں نہ کرو رشیدہ، تم جوان ہو، بہت پیاری ہو، جلد اللہ تمہیں اولاد بھی دے دے گا۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، باجی برا نہ مانے تو ایک بات کہوں۔ میں نے کہا، بولو، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگی، باجی آپ کے شوہر تو بڑی حکمت رکھتے ہیں نا، ناگوں کے زہر سے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ اپنے شوہر سے کہیں نا میرا بھی علاج کر دیں، میرا بانجھ پن ختم کر دیں، کیا پتہ ان کا ناگ میری زندگی بدل دے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرائی اور کہا کہ ہاں، میرا شوہر ناگ کے زہر سے دوائیں تیار کر کے علاج کرتا ہے، لیکن وہ کینسر جیسی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، بانجھ پن کا علاج ناگ سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی میں اپنے شوہر سے بات کروں گی، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی طرح علاج میں تمہاری مدد کر دیں۔ یہ سن کر رشیدہ خوش ہو گئی۔ کہنے لگی، اگر مالک کسی طرح میرا یہ مسئلہ حل کر دیں تو میں ساری زندگی آپ لوگوں کے قدموں میں گزار دوں گی۔ اس نے اچانک ہی میرے پاؤں پکڑے تو میں شرمندہ ہو گئی۔ پھر میں نے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ تم اپنی ساس کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے جاؤ، کیا پتہ اس طرح 2-4 دن ان کا مزاج ٹھیک رہے۔ میری بات پر وہ سر ہلاتی چلی گئی اور میں سوچنے لگی کہ اچھا شوہر بھی خدا کی ایک بڑی نعمت ہوتا ہے، اور اکثر عورتیں اس بات کا احساس نہیں کرتی کہ انہیں کتنا اچھا خاوند ملا ہے۔ لیکن جب ہم جیسی عورتیں رشیدہ جیسی عورتوں کے شوہروں کے بارے میں سنتی ہیں تو پھر ہمیں خیال آتا ہے کہ واقعی اللہ نے ہمیں کتنا اچھا شوہر دیا ہے۔ اور یہ بات مجھے بھی اچھی طرح سمجھ آ رہی تھی۔ میرا شوہر مجھ پہ کبھی غصہ نہیں کرتا تھا، کبھی مجھے برا نہیں کہتے تھے، ہمیشہ سر آنکھوں پر بٹھاتے، میری ہر خواہش کا خیال رکھتے۔ میں نے اپنے شوہر کو ہمیشہ بہت مخلص پایا تھا۔ میں بس سارا وقت رشیدہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی، ساتھ ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی پر خدا کا شکر ادا کرتی رہی۔ پھر اس شام جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے ان سے رشیدہ کے معاملے پر بات کی۔ انہیں بتایا کہ رشیدہ بہت پریشان ہے، آپ اس کا علاج کیوں نہیں کرتے؟ رشیدہ کے حالات سے تو میرے شوہر بھی واقف تھے۔ کہنے لگے، ٹھیک ہے، ابھی تو میں پیچھے کمرے میں جا رہا ہوں، مجھے دوائیاں تیار کرنی ہے، کل رشیدہ آئے تو مجھے بتانا، میں گھر میں اس کا علاج کر دوں گا۔
دراصل میرے شوہر نے علاج کے لیے ایک علیحدہ جگہ لے رکھی تھی، لیکن رشیدہ کا علاج وہ گھر پر ہی کرنے کو تیار تھے۔ میں نے خوش ہو کے کہا کہ ٹھیک ہے، کل آپ 12 بجے تک گھر آ جائیے گا، رشیدہ بھی کاموں سے فارغ ہو جاتی ہے، اس کا علاج شروع کر دیں، بیچاری کا گھر بس جائے گا، ہمیں بھی دعائیں دے گی۔ میرے شوہر سر ہلانے لگے اور میں باقی کا وقت بھی رشیدہ کے بارے میں یہ سوچتی رہی۔ دراصل رشیدہ کو میرے گھر کام کرتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے۔ اس نے شادی سے 2 سال پہلے اپنی ماں کے ساتھ کام شروع کیا تھا، اور وہ اس بات پر بڑی خوش ہوتی تھی کہ شادی کے بعد اس کی جان چھوٹ جائے گی اور اسے دوسرے کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن شادی کے 2 مہینے بعد ہی وہ دوبارہ میری دہلیز پہ کام کے لیے آئی۔ کہنے لگی باجی شوہر نکما ہے، کام کاج نہیں کرتا، ساس بھی بہت تانے دیتی ہے، کہتی ہے شادی سے پہلے اپنی ماں کے لیے تو کماتی تھی، ہمارے لیے نہیں کما سکتی، اس لیے آپ مجھے دوبارہ کام پہ رکھ لیں۔ مجھے بھی رشیدہ پر بہت اعتبار تھا، اس لیے میں نے فوراً ہی اسے اپنے گھر میں رکھ لیا، اور اس طرح دوبارہ ہم دونوں کا رشتہ جڑ گیا۔ کبھی کبھی میں رشیدہ کو کہتی تھی کہ ایسے مرد کے ساتھ گزارا کر ہی کیوں رہی ہو، جو نہ کماتا ہے نہ تمہاری عزت کرتا ہے، الٹا تمہیں پریشان کرتا رہتا ہے۔ میری بات سن کے وہ دکھ سے مسکراتی، کہتی باجی ہم غریب لوگوں میں پہلی شادی ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ماں باپ بیٹی کو رخصت کر کے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بوجھ اتر گیا، ہمارے پاس لڑکی کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، چاہے شوہر کتنا ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ میری شادی کے وقت ابا نے صاف کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو لوٹ کر نہ آنا، میں اب دوسری بیٹی کی شادی کروں گا، اس لیے میں اپنے گھر واپس نہیں جا سکتی۔ رشیدہ کی بات سن کے مجھے بڑی حیرانی ہوتی، کیا آج کے دور میں بھی کوئی ماں باپ بیٹی کو ظلم برداشت کرنے کا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن شاید کچھ لوگ اپنے حالات سے مجبور ہوتے ہیں۔ رشیدہ کے ماں باپ بھی ایسی ہی مجبوری کی زندگی گزار رہے تھے۔ گزرے 7 سالوں میں نے رشیدہ کو بالکل چھوٹی بہن کی طرح ہی رکھا تھا، اس لیے جب جب میں اسے کسی مصیبت یا پریشانی میں دیکھتی تو اس کے لیے پریشان ہو جاتی۔ اس کے آنسوؤں پر میرا دل بھی بھر آتا، خاص کر اس کے بانجھ پن کو لے کر میں بھی بہت پریشان تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ عورت کی زندگی میں اولاد کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ میرے 2 بچے ہوئے تھے، لیکن دونوں ہی خدا کے حکم سے پیدائش کے چند مہینوں بعد اچانک اس دنیا سے چلے گئے۔ میری اپنی گود بھی خالی تھی، میں خود اولاد کے لیے ترسی ہوئی تھی، اس لیے رشیدہ کا دکھ مجھے مزید دکھی کر گیا تھا۔ بس میری زندگی کی اچھی بات یہ تھی کہ میرے شوہر نے کبھی مجھے اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ ہمارے گھر میں بچوں کی رونق نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی باتوں سے میرا دل لگائے رکھتے تھے، اسی لیے رشیدہ کو لے کر میں بہت ہی زیادہ سوچ رہی تھی۔ مجھے امید تھی کہ میرے شوہر کے علاج سے اس کا بانجھ پن ختم ہو جائے گا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میرا شوہر اس کے علاج کے لیے کون سا طریقہ اپنائے گا۔ اگلے دن جب رشیدہ آئی تو میں نے اسے یہ خوشخبری سنائی کہ میرے شوہر اس کا علاج کرنے کے لیے راضی ہیں۔ یہ سن کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، میرے پیروں میں بیٹھ گئی، کہنے لگی باجی میں آپ کو ساری زندگی دعائیں دوں گی۔ پھر اتنے میں اس نے سارے گھر کا کام نمٹایا، میرے شوہر لوٹ کر وقت پر گھر آ گئے تھے۔ میں حیران ہوئی، میرے شوہر کو تو کوئی بات یاد ہی نہیں رہتی تھی، وہ اپنے کام میں اتنا مصروف رہتے تھے کہ مجھے 10 بار ایک ہی بات کو دہرانا پڑتا تھا۔ اپنی ذات سے یا گھر سے متعلق کوئی بات ہو، بار بار میں میسج کرتی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی کہ آج وہ خود ہی 12 بجے سے پہلے گھر آ گئے تھے، جبکہ میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کو فون کر کے یاد دلاؤں گی۔ پھر کہنے لگے میں رشیدہ کے علاج کے لیے آیا ہوں، تم ہمارا بیڈ روم خالی کرو، میں رشیدہ کا علاج بیڈ روم میں کروں گا۔ گھر میں اور بھی کمرے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میرے شوہر نے بیڈ روم کا ہی انتخاب کیا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر جب میرے شوہر نے رشیدہ کو علاج کے لیے بیڈ پہ بٹھایا تو مجھ سے کہنے لگے تم باہر جاؤ اور اندر نہ آنا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پٹاری بھی تھی، کہنے لگے اس میں ناگ ہے، میں رشیدہ کا علاج شروع کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ یہ سن کر رشیدہ بھی گھبرا گئی، لیکن وہ علاج کے لیے آئی تھی اسی لیے خاموشی سے بیٹھی رہی، جبکہ میں سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا ایسا بھی کون سا علاج تھا جس سے رشیدہ کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا تھا لیکن مجھے نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ میرا شوہر میرے سامنے رشیدہ کا علاج کرے گا۔ خیر میں اپنے شوہر کے حکم پر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی، لیکن میری روح اس وقت کانپ اٹھی جب میرے شوہر نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے
رشیدہ ایک جوان لڑکی تھی۔ 25 سال کی عمر میں وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی۔ اگر اس کا شوہر کوئی اچھا انسان ہوتا تو شاید اس کی بہت قدر کرتا، کیونکہ اتنا خوبصورت چہرہ اور ایسا معصوم دل بہت ہی کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، جیسا رشیدہ کا تھا۔ لیکن اس وقت مجھے یہ فکر تھی کہ میرا شوہر ایک جوان لڑکی کے ساتھ کمرے میں بند ہے۔ علاج کا تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن اپنا گھر مجھے خطرے میں لگ رہا تھا۔ شاید ہم مشرقی عورتوں کو شروع سے یہی بات کھٹکتی ہے کہ کہیں ہمارا شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہ بنا لے۔ ہمارے دلوں میں یہ خوف ہمیشہ بستا ہے کہ ہمارا شوہر دوسری شادی نہ کر لے، اور اسی لیے میں بھی گھبرا گئی۔ عجیب عجیب اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ میں دیوانوں کی طرح یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ کبھی کبھی تو ذہن میں یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ میں نے کیوں اپنے شوہر سے رشیدہ کے علاج کی بات کی۔ میرا شوہر تو خطرناک بیماریوں کا علاج کرتا تھا، وہ بانجھپن کا علاج کیسے کر سکتا تھا؟ 1 گھنٹے تک میں یوں ہی دیوانوں کی طرح یہاں سے وہاں گھومتی رہی، کیونکہ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر میں جھانک نہیں سکتی تھی، آواز کوئی آ نہیں رہی تھی، اسی لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ جب 1 گھنٹے کے بعد میرے شوہر کمرے سے نکلے تو وہ مجھ سے بات کیے بنا ہی گھر سے باہر چلے گئے، کیونکہ وہ اپنا مطب چھوڑ کر آئے تھے، جہاں وہ سانپوں کے زہر سے تیار کردہ دواؤں سے اپنے مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ اب بھی شاید ان کے مریض ان کے منتظر تھے، اس لیے وہ تیزی سے باہر چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد جب رشیدہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے چہرے پر عجیب سے رنگ تھے، جیسے وہ بہت خوش ہو، جیسے اس کے ہاتھ میں خزانہ لگ گیا ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میرے شوہر نے تمہارا علاج کس طرح سے کیا ہے؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، کہنے لگی بس باجی، یوں سمجھ لیں مجھ پہ خدا کا کرم ہو گیا۔ اب وہ وقت دور نہیں جب میں حاملہ ہو جاؤں گی۔ آپ کے شوہر نے تو میری ہر کمی کو دور کر دیا۔ واقعی ان کے علاج میں بڑی طاقت ہے، جس کے پاس اتنا قیمتی ناگ ہو وہ تو ہر بیماری کا علاج کر سکتا ہے۔ ایسا کالا موٹا ناگ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کے شوہر کا ناگ دیکھنے کے بعد مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے ابھی تک زندگی کا مزہ لیا ہی نہیں تھا، زندگی کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ آپ کے شوہر کے ناگ نے مجھے میری زندگی کی حقیقت سمجھنے میں مدد دی ہے۔ یہ سن کر میں نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا اور کہا کہ تمہاری بات کا مطلب کیا ہے؟ میرے شوہر کے ناگ میں ایسی کون سی خاصیت ہے جو تمہاری زندگی ہی بدل گئی؟ میری بات سن کے کہنے لگی بس میرا علاج شروع ہو گیا ہے، اب اسی طرح ہفتے بھر میرا علاج چلے گا۔ میں روز کالے ناگ سے ملوں گی اور پھر میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گی۔ رشیدہ مسکراتے ہوئے اپنی چادر اوڑھنے لگی، ساتھ ہی ساتھ منہ ہی منہ میں کچھ گنگنا بھی رہی تھی، جو مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ خیر وہ گھر سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد کتنی ہی دیر تک میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہے، میں عجیب وسوسوں کا شکار رہی۔ شام کے وقت میری بڑی بہن کا فون آ گیا۔ اس نے ایسی خبر سنائی جسے سن کر مزید میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کے شوہر کا کسی عورت کے ساتھ چکر چل گیا ہے اور اب وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری بہن کہنے لگی کہ مرد ذات کا کیا اعتبار، جہاں خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں وہاں پھسل جاتے ہیں۔ ہم تو بچے پیدا کر کے بے ڈول ہو گئے ہیں، لیکن شوہر کی جسامت وہیں کی وہیں ہے، اس لیے اسے آسانی سے دوسری عورت مل گئی۔ میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ میں بہن کو تسلی دینے لگی، لیکن وہیں دوسری طرف میرا دل ڈولنے لگا۔ میں بے ڈول تو نہیں تھی، لیکن ہاں میری گود میں اگر 2 بچے اس دنیا سے چلے گئے تھے تو میں بھی ایک طرح سے بانجھ ہی تھی۔ مجھے بھی اپنی اور اپنی گر ہستی کی فکر ستانے لگی، اور ایسے میں نے رشیدہ جیسی خوبصورت عورت کو خود اپنے شوہر کے ساتھ بیڈ روم میں بھیج دیا۔ یہی بات اب مجھے بری طرح سے چبھ رہی تھی۔ رات کو جب میرے شوہر لوٹے تو میں نے کہہ دیا کہ رشیدہ کے علاج کی اب ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ لڑکی کچھ خاص سمجھ میں نہیں آتی۔ میری بات سن کے شوہر حیران ہو گئے، کہنے لگے کل تک تو تم اس کی فکر میں گھل رہی تھی، یہ آج اچانک سے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، بس مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے معاملے میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے۔ میرا شوہر کہنے لگا میں نے اس کا علاج شروع کر دیا ہے، اب میں درمیان میں سے علاج نہیں چھوڑ سکتا، کم سے کم بھی 7 دن تو میں اس کا علاج کروں گا ہی۔ ویسے بھی وہ خود اپنے علاج سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ یہ کہہ کر میرے شوہر کروٹ بدل کے سو گئے اور میں ساری رات بے چینی سے جاگتی رہی۔ ایسی بھی میرے شوہر کو رشیدہ سے کیا ہمدردی اٹھ گئی کہ وہ زبردستی رشیدہ کا علاج کرنے کو راضی تھے، جبکہ میں خود انہیں روکنا چاہ رہی تھی۔
پھر اگلے دن جب رشیدہ دوبارہ آئی اور میرے شوہر اس کا علاج کرنے کے لیے گھر لوٹے تو میں نے جان بوجھ کر اس روشن دان کو کھلا چھوڑ دیا جو کافی اونچائی پر تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اندر جھانکوں گی اور دیکھوں گی کہ یہ کون سا کالا ناگ ہے جس نے رشیدہ کے لیے زندگی کا مطلب بدل دیا۔ میرے شوہر اور رشیدہ جیسے ہی بیڈ روم میں بند ہوئے میں نے جلدی سے ایک اسٹول رکھا اور اوپر چڑھ گئی۔ اب مجھے روشن دان سے کمرے کے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے شوہر رشیدہ کے سامنے بیٹھے تھے، اس کے ساتھ کوئی بات کر رہے تھے۔ مجھے تھوڑی تھوڑی باتوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ رشیدہ سے کہہ رہے تھے کہ فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، ماضی کی باتوں کو بھول جاؤ، پرانی باتوں میں الجھو گی تو ساری زندگی انہی میں پھنسی رہو گی۔ میں تمہارا ساتھ دینے کو راضی ہوں، بس تم مستقبل میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچو۔ تم جیسی جوان اور اچھی لڑکی کا خوشیوں پر پورا حق ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں ہر خوشی ملے، لیکن اس کے لیے تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا تم سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ سکتی ہو۔ میرے شوہر نے رشیدہ کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگے تمہیں تو میں نے کالا ناگ دکھا دیا ہے نا، تمہیں اس کی طاقت کا بھی علم ہے، تو پھر کیا تم اب بھی نہیں سمجھی کہ میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں؟ شوہر کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ رشیدہ کو اپنا ماضی چھوڑنے کا کہہ رہے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ رشیدہ اپنے شوہر کا گھر چھوڑ دے، اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دے، بجائے اس کے کہ وہ اس کے بانجھ پن کا علاج کرتے۔ نہ جانے وہ اسے مستقبل کے کون سے سہانے سپنے دکھا رہے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے۔ رشیدہ کہنے لگی مالک وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا میرا شوہر اتنی آسانی سے منہ بند کر لے گا؟ وہ کچھ نہیں کہے گا، وہ تو مجھے ویسے ہی بہت مارتا پیٹتا ہے۔ میرے شوہر کہنے لگے میں خود اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا۔ آگے بڑھ جانا سب کے حق میں بہتر ہوتا ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی سمجھ جائے کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے۔ رشیدہ کہنے لگی کہ اب آج آپ مجھے اپنا کالا ناگ نہیں دکھائیں گے؟ میرے شوہر کہنے لگے نہیں، آج میں جلدی میں ہوں، مریض بہت ہے، مجھے واپس جانا ہے۔ تم اپنا خیال رکھو اور فکر نہ کرو، جلد ہی تمہارے پیٹ میں اولاد ہوگی۔ میرے شوہر نے رشیدہ کا ہاتھ چھوڑا اور باہر نکل گئے، اور پھر بنا رکے وہ باہر ہی نکل گئے۔ میں پہلے ہی اسٹول سے اتر کر تیزی سے چھپ گئی۔ رشیدہ تھوڑی دیر بعد کمرے سے باہر نکلی تو میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ تم جیسی بدذات لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی، پھر کہنے لگی آپ کیا کہہ رہی ہیں باجی؟ میں نے غصے میں کہا میں نے تمہاری اور اپنے شوہر کی ساری بات سن لی ہے، اور میں تمہاری حقیقت جان گئی ہوں۔ تم تو بہت ہی زیادہ بد کردار لڑکی ہو۔ میری بات سن کر رشیدہ میرے پیروں میں بیٹھ گئی، رونے لگی، کہنے لگی باجی میں نے ڈر کے مارے یہ بات آپ کو نہیں بتائی تھی، مجھے خوف تھا کہیں آپ میرے بارے میں غلط نہ سوچیں۔ میں نے تو بس اپنی عزت بچانے کے لیے آپ سے یہ سب کچھ چھپایا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی۔ مجھے معاف کر دیں، میں بس یہ چاہتی تھی کہ میری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح ٹھیک ہو جائے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کچھ ٹھیک ہی نہیں ہوتا۔ میرا شوہر مجھے مارنے پیٹنے لگتا ہے، میں بہت تنگ آ چکی ہوں۔ میں نے ایک دھکا رشیدہ کو مارا اور کہا خبردار اگر تم نے میرا گھر برباد کرنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ تمہارا شوہر تمہیں مارتا ہے پیٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم میرے شوہر کے ساتھ تعلق بناؤ۔ میں نے تو سوچا تھا کہ میرے شوہر کے علاج سے تمہارے پاس حمل ٹھہر جائے گا، لیکن تم تو میرے شوہر کے ساتھ ہی۔ میں نفرت اور حقارت سے رشیدہ کو دیکھنے لگی تو رشیدہ ایک دم ہی ہکا بکا رہ گئی، کہنے لگی باجی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، کہنے لگی میری توبہ استغفار باجی، جو میں نے کبھی مالک کو بری نظر سے دیکھا ہو۔ میں تو مالک سے اپنا علاج کروا رہی ہوں، اور وہ بھی آپ نے خود مجھے اجازت دی ہے، پھر آپ ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ میں نے غصے میں رشیدہ کا بازو جکڑا اور کہا کہ علاج کس چیز سے علاج کروا رہی ہو؟ کالے ناگ سے؟ کیا میں نہیں جانتی کہ میرے شوہر اور تم کمرے میں کیا کر رہے تھے؟ وہ کہنے لگی باجی آپ کے شوہر نے مجھے کالا ناگ دکھایا ضرور تھا، لیکن اس نے وہ کالا ناگ دکھا کے مجھ سے کہا تھا کہ دیکھو میں نے اس کے منہ سے زہر نکال کر دوا تیار کر دی ہے، اور اب یہ ناگ ہونے کے باوجود کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ہم کسی کی زبان سے زہر نکال دیں تو پھر وہ بے ضرر ہو جاتا ہے، اور اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے شوہر نے مجھے سمجھایا تھا کہ میں بات بات پر اپنے شوہر سے لڑنا جھگڑنا بند کروں، اسے برا بھلا کہنا ختم کروں، تو وہ خود ہی میرے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کے شوہر نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ جب عورت ہر بات پر اپنی زبان سے زہر اگلتی ہے
تو اس کا گھر خود برباد ہو جاتا ہے۔ آپ کے شوہر کے کہنے پر میں نے کل اپنی ساس اور شوہر سے کوئی زبان درازی نہیں کی، اور آج ان کا رویہ بہت بہتر تھا۔ آپ کے شوہر نے بتایا تھا کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں بلکہ میرے شوہر کو علاج کی ضرورت ہے۔ انہوں نے میرے شوہر کو اپنے مطب پہ بلایا ہے، اور آج بھی وہ مجھے یہی سمجھا رہے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نہیں جانتی کہ آپ نے کیا سنا ہے، کیا دیکھا ہے اور کیا سمجھا ہے، لیکن آپ کے شوہر اور میرے درمیان میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر اپنا دوپٹہ بچھاتے ہوئے رونے لگی۔ کہنے لگی، باجی آپ تو میری محسن ہیں، میں کیسے آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ کیسے آپ کا گھر خراب کر سکتی ہوں؟ رشیدہ کی بات سن کر میں ایک دم حیران رہ گئی، اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگی، باجی میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ چاہیں تو اپنے شوہر سے پوچھ لیں۔ پھر وہ روتے دھوتے آنسو پونچھتی چلی گئی، اور میں اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ رات کو جب میرے شوہر لوٹے تو میں نے ہکلاتے ہوئے ان سے پوچھا کہ آپ نے رشیدہ کا علاج کس طرح سے کیا ہے؟ مجھے سچ سچ بتائیں، میں نے کالے ناگ کا ذکر سنا ہے، یہ سب کیا ہے؟ میری بات سن کر میرے شوہر میرے پاس بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، رشیدہ کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دراصل مسئلہ اس کے شوہر کے ساتھ ہے، اور یہ بات اس کا شوہر اچھی طرح سے جانتا ہے، اس لیے اپنی کمی کو چھپانے کے لیے وہ رشیدہ پہ غصہ اتارتا ہے، اور رشیدہ آگے سے بد زبانی کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، اسی لیے وہ مار پیٹ کرتا ہے۔ رشیدہ نے کبھی تمہیں یہ بات نہیں بتائی کہ وہ خود بھی زبان دراز ہے۔ رشیدہ شادی سے پہلے کسی اور کو پسند کرتی تھی، یہی بات اس کے شوہر کے علم میں بھی ہے، اس لیے وہ اور بھی زیادہ برا رویہ رکھتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں معلومات لے رکھی تھی، اس لیے میں نے اسے اپنا کالا ناگ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ بغیر زہر کے تو ناگ بھی نقصان نہیں پہنچاتا، اگر کسی انسان سے زہر کو نکال دیا جائے تو پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ تم بھی اپنے شوہر کا علاج کرواؤ، زبان درازی بند کرو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اسے پیار محبت سے یہ بات سمجھا رہا تھا، کیونکہ ایسی باتیں انسان کو زور زبردستی سے نہیں سمجھائی جاتی۔ میں تمہارے سامنے اس کے شوہر کے نامرد ہونے کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، بس اسی لیے میں نے تمہیں کمرے سے باہر نکالا تھا۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کے سر جھکا گئی، تو وہ مسکرا کے کہنے لگے کہ کیا تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے، یا پھر تم نے کچھ الٹا سیدھا سوچ لیا؟ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے معافی مانگی، کہا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، دراصل میں کچھ اور سمجھ بیٹھی تھی، میں خود بے اولاد ہوں نا، اس لیے بار بار مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں آپ مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ میرے شوہر نے مجھے سینے سے لگایا، کہنے لگے، محبت کرنے والے دغا بازی نہیں کرتے، اولاد اللہ کی دین ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ہماری اولاد کی زندگی اللہ نے اتنی ہی لکھی تھی، انشاءاللہ ہم پھر ماں باپ بنیں گے، تم پریشان نہ ہو اور دعا کرتی رہا کرو۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دے کر اپنے بازو پر لٹایا، اور میں نے گہری سانس لی۔ میرے دل کو تسلی ہو گئی تھی کہ میرے شوہر نے کچھ غلط نہیں کیا، ساتھ ہی مجھے خود پہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ کیوں میں نے اپنے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر اتنا شک کیا۔ البتہ ایک بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، جو میرے شوہر نے رشیدہ کو سمجھائی تھی، کہ اگر ناگ کی زبان سے زہر نکال دیا جائے تو وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا، اسی طرح اگر انسان اپنی زبان سے زہر نکال دے تو وہ بھی دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جاتا ہے، اور جب انسان کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی تو پھر اس کی زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔